استقبالیہ پر موجود لوگوں کو ہماری کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہیں تو بس پورا بل ملنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ہمیں ایک کمرہ مل گیا اور ہم اپنے کمرے میں آ گئے۔ کمرہ مناسب سا تھا، ایک مسہری بچھی ہوئی تھی، زمین پر ایک چھوٹا سا قالین بچھا ہوا تھا، ایک آرام دہ کرسی، ایک دو اور کرسیاں اور ایک میز بھی تھی۔ میں نے سنبل سے کہا، سنبل تم منہ ہاتھ دھو لو، اور ہاں بھوک نہیں لگ رہی؟ اتنی مشکل سے جان بچی ہے، اتنا ہی کافی ہے، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر وہ باتھ روم میں چلی گئی، تھوڑی دیر بعد واپس آئی۔ اس کا چہرہ اتنا نکھرا نکھرا لگ رہا تھا کہ ایک نظر میں اسے دیکھے چلا گیا۔ میرے اس طرح دیکھنے پر وہ جھیپ سی گئی تھی۔ پھر اس نے جلدی سے کہا، شاہو تم منہ ہاتھ نہیں دھو گے کیا؟ اور میں جیسے چونک پڑا تھا۔ ہاں میں جا رہا ہوں۔ میں بھی شرمندہ سا ہو گیا۔ پھر میں نے بھی ہاتھ منہ دھویا اور جب باہر نکلا تو دیکھا کہ وہ آرام دہ کرسی پر دراز ہے، اس کا سر کرسی کی پشت سے ٹکا ہوا ہے اور آنکھیں بند تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی معصوم تھا، اتنا معصوم اور پرکشش چہرہ تھا کہ جو کوئی اسے دیکھے بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ میں دیکھتا رہا اور پھر خود ہی سنبھل گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا، شاہو بیٹا یہ ایک ہی دن میں کیا ہو گیا ہے تجھے؟ نہیں بہت بری بات ہے، پتہ نہیں یہ لڑکی کیا سوچے گی۔ میں اپنے خیالات سے نکل آیا اور میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، سنبل تم آرام سے مسہری پر لیٹ جاؤ۔ ہوں؟ اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔ میں کہہ رہا تھا کہ تم آرام سے مسہری پر لیٹ جاؤ، میں نیچے قالین پر سو جاؤں گا۔ اور ہاں اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ظاہر ہے ہم اب ایک محفوظ مقام پر ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کو تم نے ساکت کس طرح کیا تھا؟ مجھے ایک بزرگ ملے تھے ایک دفعہ، میں نے ان کی خدمت کی اور ان کی خدمت کے صلے میں انہوں نے مجھے ایک تحفہ دیا۔ وہ یہی تحفہ تھا کہ میں جس کی طرف اشارہ کر کے کہوں کہ اپنی جگہ ساکت ہو جاؤ، وہ خود بخود ساکت ہو جاتا ہے، اور پھر جب چاہوں اور جس جگہ سے چاہوں انہیں واپس اصل حالت میں لا سکتا ہوں۔ بس اسی وجہ سے دلاور خان اور بادشاہ خان بھی اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں تو سمجھی تھی کہ تمہیں جادو آتا ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کیا خیال ہے اب آرام کیا جائے؟ ہاں بالکل، تم بھی آرام کرو، میں نے کہا اور وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں بھی قالین پر لیٹ گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک تکیہ دیتے ہوئے کہا، تم کیا زمین پر اسی طرح سو گے؟ کم از کم تکیہ تو لے لو۔ میں نے تکیہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس کا یہ انداز مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ اس انداز میں بے پناہ اپنائیت تھی اور میں اس اپنائیت کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ پھر میں کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کے لیے تو میں اجنبی ہوں، لیکن اس نے مجھ پر کتنا اعتماد کیا۔ یہ مجھ پر اعتماد ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ بھاگ کر میرے ساتھ آئی اور پھر یہاں۔ شاید میں اس کو چاہنے بھی لگا تھا، لیکن وہ تھی بھی چاہنے کے قابل۔ اب تک اس کا جو رویہ تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شریف ماں باپ کا خون تھی۔ بیچاری کے والدین مر چکے تھے، دارالامان میں رہتی تھی، لاکھ نگرانی اور پابندی سے ہی، لیکن جن لڑکیوں کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کے لیے بگڑنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ بگڑی ہوئی نہیں تھی۔ بہرحال میں کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا، پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ دوسری صبح ہم لوگ کافی دیر سے جاگے اور جب میں اٹھا تو وہ منہ ہاتھ وغیرہ دھو چکی تھی۔ پھر میں بھی باتھ روم میں گھس گیا، منہ ہاتھ وغیرہ دھویا، بال درست کیے اور باہر آ گیا۔ میں ابھی ناشتے کا انتظام کرتا ہوں، ابھی ایک ویٹر آیا تھا، اسے میں نے ناشتے کا آرڈر دے دیا ہے۔ واقعی؟ ہاں میں نے ناشتہ منگوا لیا ہے۔ ویسے تم بہت سمجھدار لڑکی ہو۔ شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور خوبصورت بھی۔ میرے ان الفاظ پر اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، منہ سے وہ کچھ نہیں بولی۔ پھر ناشتہ آ گیا۔ ایک بڑی سی ٹرالی میں بڑی پلیٹیں رکھی ہوئی تھی، جن میں ایک ڈبل روٹی رکھی تھی، دوسری میں 2-3 ہاف فرائی انڈے تھے، ایک میں پھل اور چوتھی میں بھنے ہوئے گوشت کا ایک پارچہ تھا، ساتھ ہی مکھن اور جیم اور جیلی وغیرہ بھی تھے، ایک کیتلی میں چائے بھی تھی۔ ارے اتنا سارا ناشتہ؟ یہ سب میں کھاؤں گی، رات بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، کھانا شرط ہے۔ بالکل جناب، بالکل کھا جاؤں گی۔ ویٹر نے میز پر ناشتہ سجا دیا، پھر اس نے کہا، میڈم اور کچھ؟ نہیں بس ٹھیک ہے، سنبل نے کہا، اور ویٹر گردن جھکا کر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ سنو، سنبل نے اسے دوبارہ آواز دی اور وہ رک گیا۔ بس 1 منٹ، اس نے کہا اور پھر میرے قریب آئی۔
100 روپیہ دو، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ ارے پیسے دو۔ کیوں؟ یہ بعد میں بتاؤں گی، اس نے کہا، اور میں نے جیب سے 100 کا ایک نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کچھ نوٹ میں نے رات ہی کو گڈی سے الگ کر لیے تھے۔ سنبل نے وہ نوٹ ویٹر کو تھما دیا۔ یہ لو۔ جی شکریہ میڈم، بہت بہت شکریہ، اس نے کہا، اور پھر وہ چلا گیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ ہوٹلوں کے آداب ہوتے ہیں۔ تمہاری اس دولت پر میرا کوئی حق نہیں ہے، لیکن یہ ضروری تھا، کیونکہ اس بے رحم دنیا میں صرف پیسے کی ہی قدر ہوتی ہے۔ پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور میں تمہاری بات بھی سمجھ رہا ہوں کہ اب وہ شخص ہمارا زیادہ خیال رکھے گا۔ بالکل یہی بات ہے، اس نے کہا۔ ارے چلو ناشتہ کرو بھائی، ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں نے کہا، اور ہم دونوں ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے انداز سے یہ احساس ہوتا تھا کہ چیزیں رکھنے کا، اٹھانے کا بے پناہ سلیقہ ہے اس میں۔ وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ پھر ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے دونوں کے لیے کپوں میں چائے ڈیلی، اور پھر ایک کپ میری جانب بڑھایا اور دوسرا کپ خود لے کر اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے کہا، سنبل جی، تمہارا اب کیا پروگرام ہے؟ کس بارے میں؟ بھئی اب تم کہاں رہنا پسند کرو گی؟ کیا یہی اسی ہوٹل میں میرے ساتھ وقت گزارو گی یا کہیں اور جا کر رہو گی؟ میرے اس سوال پر وہ خاموش ہو گئی تھی، اور اس نے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا۔ نہ جانے کس خیال کے تحت وہ خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ میں پریشان سا ہو گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، ارے یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے تو صرف تم سے یہ پوچھا تھا کہ تمہارا کیا پروگرام ہے، اور تم رونے لگی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ رہے تھے۔ پھر اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، شاہو، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، بس تقدیر کے ستارے گردش میں تھے کہ ان لوگوں کے چنگل میں جا پھنسی۔ پھر تم میرے لیے فرشتہ بن کر سامنے آئے، اور تم نے میری زندگی بچا لی، جس کے لیے میں عمر بھر تمہاری احسان مند رہوں گی۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں تم پر بوجھ نہیں بنوں گی، اور اپنے لیے جینے کے راستے خود تلاش کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ اس دنیا میں اپنے لیے جگہ حاصل کر لوں گی۔ کس طرح؟ آخر کس طرح؟ اگر تمہیں پھر کوئی دلاور خان جیسا ٹکر گیا، اور یہ دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ نہیں، میں تمہیں اس طرح اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنا رونا دھونا بھول کر مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، اور اس بھری دنیا میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ پھر کیا کیا جائے؟ کیا اس کو اپنا لوں، شادی کر لوں اس سے؟ لیکن میں خود کیا ہوں؟ ایک فقیر، زمانے کا ستایا ہوا۔ اگر اسے حقیقت بتا دوں تو شاید یہ بھی مجھے ٹھکرا دے۔ چنانچہ یہی مناسب تھا کہ جو کہانی دلاور خان کو سنائی تھی وہ برقرار رہے، اور میں اس کو فی الحال اپنے ساتھ رہنے کی پیشکش کر دوں۔ یہ کہوں اس سے کہ مجھے کچھ وقت دے، اس کے بعد ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ اس بیچاری کا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہی مناسب ہے۔ ہاں، یہی مناسب ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے پھر کہا، دیکھو سنبل، میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، بالکل اکیلا ہوں میں، اور کسی ایسے دوست کا سہارا چاہتا ہوں جو میرے لیے مخلص ہو۔ میرے دل میں بھی اس کے لیے بہت خلوص ہوگا، اور میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں کہ تم میری دوست، میرا سہارا بنو، میرا ساتھ دو، ایک مخلص دوست کی طرح۔ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں زندگی بھر کے لیے۔ کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ کیا ساری زندگی مخلص دوست کی طرح میرا ساتھ دو گی؟ ایک ایسا دوست جو دکھ سکھ میں، خوشی میں، ہر عمل میں میرا ساتھی ہو۔ بولو سنبل، کیا یہ بالکل ایک مخلصانہ پیشکش ہے؟ اور اگر تم نہ چاہو تو میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن بس یہ میری خواہش ہے کہ تم ساری عمر میرے ساتھ رہو، میرے زندگی کا ساتھی بن کر۔ بولو، کیا تم میرا ساتھ دینا پسند کرو گی؟ سنبل اپنی جگہ بیٹھی حیرانی سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اچانک ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آگے بڑھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے اسے اس کے بازوؤں سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ پھر میں نے اسے مسہری پر بٹھا دیا اور خود آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تب وہ بولی، شاہو، تم بہت اچھے انسان ہو، اتنے اچھے کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ تم مجھ سے میری مرضی پوچھ رہے ہو؟ میں کہتی ہوں کہ یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ مجھے تم جیسے شخص کا ساتھ ملا۔ میں کسی بھی طرح رہ لوں گی، ہم روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں گے، جھوپڑے میں رہ لیں گے، کم از کم وہاں سکون تو ہوگا، کوئی پریشانی، کوئی خوف تو نہیں ہوگا۔ میں گھر کا سارا کام کاج کروں گی، تم جو لاؤ گے اسی میں گزارا کر لیں گے، بلکہ میں بھی محنت کروں گی، گھروں کے برتن مانجوں گی۔ اور اس پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری تھی، اور وہ اسی عالم میں بولے جا رہی تھی۔
پھر وہ اپنی اس کیفیت پر خود ہی شرمندہ ہو گئی اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس مجھے تمہاری رضامندی درکار تھی۔ اب ہم کس طرح رہیں گے اور کہاں رہیں گے یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے کریں گے۔ لیکن ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں ان دونوں کا کیا ہوا، انہیں پولیس نے پکڑا بھی یا نہیں، یا اگر پکڑ بھی لیا ہوگا تو وہ کسی طرح چھوٹ نہ جائے اور پتہ نہیں واپس آ کر وہ ہمیں تلاش ہی نہ کر لے۔ اگر انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا تو پھر ہماری شامت آ جائے گی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں۔ ایک خیال ہے میرے ذہن میں۔ کیا؟ ہم یہ شہر ہی کیوں نہ چھوڑ دیں؟ اس نے کہا اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہی تو ہے، کون سا یہاں ہمارے عزیز ہے، مناسب یہی ہے کہ یہ جگہ بلکہ یہ شہر ہی چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ایک آدھ دن یہاں رکتے ہیں پھر چلیں گے۔ ہاں کوئی حرج نہیں ہے، اس نے کہا۔ پھر ہم نے سارا دن ساتھ گزارا تھا۔ سنبل بہت خوش نظر آ رہی تھی اور اسے خوش ہونا بھی چاہیے تھا کہ اس بھری دنیا میں اس کو ایک ہمدرد مل گیا تھا۔ خوش تو میں بھی بہت تھا۔ کہاں وہ ذلت کی زندگی، وہ فقیرانہ ماحول۔ اگر آج وہاں ہوتا تو وہی گاڑی دھکیل رہا ہوتا، اس گاڑی میں مائی میرا یا کوئی اور میرے ساتھ ہوتا اور ساری زندگی اسی طرح گاڑی دھکیلتے اور بھیک مانگتے ہوئے گزر جاتی۔ لیکن اب وقت بدل گیا تھا، تقدیر مجھ پر مہربان تھی۔ وہ جادوئی مورتی میرے پاس تھی جس سے میں ہر چیز حاصل کر سکتا تھا، دولت، عیش و آرام، گھر، گاڑی، ضروریاتی زندگی کی ہر چیز۔ سب سے پہلے دوسرے شہر جا کر میں وہاں کا جائزہ لوں گا کہ کیسا ماحول ہے، کس طرح کے لوگ ہیں۔ پھر اس شہر میں مکان خریدوں گا اور بہت سی چیزیں لوں گا اور سنبل کو بھی ہر طرح سے خوش رکھوں گا۔ بس اب جانے کے لیے تیاری کرنی تھی، اور تیاریاں بھی کیا تھی، نہ ہمارے پاس سامان تھا نہ کوئی اور شے۔ پھر میں نے سوچا کہ کپڑوں کے 2-3 جوڑے ہونے چاہیے ہمارے پاس۔ چنانچہ میں نے سنبل سے کہا، سنبل میں ذرا بازار جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ اچھا، اس نے کہا اور میں باہر نکل آیا۔ ہوٹل سے میں نے ایک ٹیکسی لی اور بازار کی طرف چل پڑا۔ ٹیکسی نے مجھے ایک قریبی بازار میں اتار دیا تھا۔ اپنے لیے 2-3 جوڑے شلوار قمیض خریدے، پھر سنبل کے لیے بھی 3 سلے سلائے سوٹ خریدے۔ یہ میرا کپڑے خریدنے کا پہلا تجربہ تھا، ورنہ پہلے تو کوئی نہ کوئی دے دیا کرتا تھا۔ بہرحال کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ اتنے سارے کپڑے مختلف طرح کے مختلف انداز سے سلے ہوئے، اپنی مرضی سے جو چاہو خرید لو۔ اس کے بعد میں نے کپڑے کا ایک بیگ خریدا جس میں ہم دونوں کے کپڑے آ سکے اور سفر میں کپڑے لانے لے جانے کی آسانی ہو۔ بڑے لوگوں کے پاس بھی ایسے ہی بیگ دیکھے تھے میں نے، جنہیں لے کر وہ سفر کرتے تھے۔ پھر میں جوتوں کی ایک دکان میں گھس گیا۔ یہاں سے میں نے اپنے لیے ایک جوڑی جوتے خریدے اور ایک جوڑی زنانہ جوتے بھی لیے۔ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ یہ جوتے اور باقی چیزیں اسے پسند آ جائیں۔ یہ سب چیزیں میں نے بیگ میں رکھ لی تھی۔ اس کے بعد میں واپس چل پڑا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر کمرے میں آ گیا اور میں نے وہ بیگ سنبل کے سامنے کر دیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے پوچھا۔ بیگ ہے، مگر یہ تو پھولا ہوا سا لگ رہا ہے، کیا ہے اس میں؟ بم، میں نے کہا اور وہ حیرت سے اچھل پڑی۔ تو تم باہر سے بم خرید لائے ہو؟ اس نے کہا اور میں ہنس پڑا۔ بے وقوف ہو تم، اسے کھولو تو صحیح۔ نہیں، اسے کھولو بھائی، نہیں بم پھٹ جائے گا۔ ارے کوئی بم وم نہیں ہے اس میں، اسے کھولو تو صحیح، میں نے کہا اور اس نے بیگ میرے ہاتھ سے لے لیا اور ڈرتے ڈرتے اسے کھولا۔ اور پھر سب سے پہلے اس کے جوڑے اس کے ہاتھ میں آئے۔ اس نے جلدی سے 2 جوڑے نکال لیے۔ دیکھو یہ کیسے ہے؟ وہ انہیں کھولنے لگی۔ پھر اس نے کہا، بہت اچھے ہیں۔ کس کے ہیں؟ میرے، میں نے کہا اور وہ کہکا مار کر ہنس پڑی۔ اب کیا تم یہ کپڑے پہنو گے؟ اس نے کہا اور میں بھی ہنس پڑا۔ بے وقوف، ظاہر ہے تمہارے لیے لایا ہوں۔ یہ میرے لیے ہے؟ اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا، پھر ان کپڑوں کو دیکھا، پھر اس نے گردن جھکا لی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ کپڑے پسند نہیں آئے کیا؟ نہیں نہیں، یہ تو بہت اچھے ہیں۔ تو پھر کیا بات ہے؟ بولو نا۔ میں جب چھوٹی سی تھی تو والدین مر گئے، ان کے بعد کسی نے اس طرح مجھے کپڑے لا کر نہیں دیے۔ اتنی اپناہیت، اتنی چاہت سے کسی نے کبھی نہیں پوچھا۔ بس جو ملا کھا لیا، پہن لیا،
اسی طرح گزارا تھا، اور تم یار ہر بات میں رونے بیٹھ جاتی ہو تم۔ چلو خاموش ہو جاؤ، میں نے کہا، اور اس نے جلدی سے آنسو پوچھ ڈالے۔ پھر بولی، تم اپنے لیے کچھ نہیں لائے؟ لایا ہوں نا، دیکھو تو صحیح، میں نے کہا، اور بیگ اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے کپڑے نکال کر اسے دکھانے لگا۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہی۔ پھر ہم نے وہ سب چیزیں بیگ میں رکھ لی۔ اس کے بعد میں نے کہا، ارے تم نے کھانا کھایا؟ نہیں۔ تو کھاؤ بھائی، جلدی سے منگواؤ کھانا، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ ویٹر ہر گھنٹے کے بعد چکر لگا لیتا ہے، اور اگر نہیں بھی آیا تو بھی انتظام کر لیتی ہوں۔ کیا کرو گی؟ کچھ نہیں بھائی، کسی بھی ویٹر سے کھانے کے لیے کہہ دوں گی۔ دیکھو نا، ہوٹلوں میں ویٹروں کے کمرے مخصوص ہوتے ہیں جن پر ان کی ڈیوٹیاں لگی ہیں، لیکن آپ کو جلدی ہو تو کسی بھی ویٹر کو بلا سکتے ہیں اور آپ کچھ بھی منگوا سکتے ہیں ان سے، اس نے کہا، اور دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگی۔ پھر ایک ویٹر نظر آ ہی گیا اور سنبل نے اسے پکارا۔ جی میڈم، اس نے قریب آ کر مؤدبانہ انداز میں کہا، اور میڈم نے دوپہر کے کھانے کا آرڈر ویٹر کو نوٹ کروا دیا۔ پھر دروازہ بند کر کے واپس کمرے میں آ بیٹھی تھی۔ جی میڈم، اب کیا ارادے ہیں؟ میں نے ویٹر کی نقل کرتے ہوئے کہا، اور وہ ہنس پڑی۔ کس سلسلے میں؟ میرا مطلب ہے کہ یہاں سے نکلنے کے سلسلے میں۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ ایک آدھ دن یہاں قیام کریں گے، اس کے بعد یہاں سے نکل جائیں گے۔ اصل میں میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال ہے کہ اگر وہ دونوں جلد رہا ہو گئے تو ہمارے لیے کہیں مشکلات نہ کھڑی ہو جائے۔ تو پھر یہ کہ ابھی کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرتے ہیں، پھر یہاں سے سیدھے ریلوے اسٹیشن چلیں گے، اور وہاں جو بھی گاڑی ملی اس میں بیٹھ کر روانہ ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک رہے گا، اس نے کہا۔ پھر کھانا آ گیا۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے تھے۔ پھر اس وقت تقریباً دن کے 4 بج رہے تھے جب میں نے سنبل سے کہا، اٹھو، اب منہ ہاتھ وغیرہ دھو لو اور چلنے کی تیاری کرو، اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر منہ ہاتھ دھونے کے بعد ہم نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل آئے۔ نیچے استقبالیہ پر پہنچ کر ہم نے سارا حساب کتاب صاف کیا، ادائیگیاں کی، اور اس کے بعد ہوٹل کی عمارت سے باہر کی جانب چل پڑے۔ باہر سے ایک ٹیکسی کر کے ہم اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ یہاں ٹکٹ گھر پر بہت رش تھا اور لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی۔ یہاں تو بہت رش ہے، اب کیا کریں؟ ٹکٹ ریل میں بنوا لیں گے۔ پھر ہم لوگ پلیٹ فارم پر پہنچے اور سامنے ہی موجود ایک ٹرین میں بیٹھ گئے۔ پلیٹ فارم پر بہت رش تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ اندر ڈبے میں بھی وہی رش کا عالم تھا، لیکن پھر بھی ہمیں ایک سیٹ مل گئی۔ تھوڑی دیر بعد گارڈ نے وسل دی اور ٹرین ایک نامعلوم منزل کی طرف چل پڑی۔ پہلا اسٹیشن کوئی آدھے گھنٹے کے بعد آیا۔ یہاں ٹرین زیادہ دیر نہیں رکی تھی۔ اس کے بعد ٹرین دوبارہ چل پڑی۔ پھر مختلف اسٹیشن آتے رہے۔ راستے میں ہم لوگ چائے اور مختلف چیزوں سے شغل کرتے رہے۔ ہمارے سامنے والی سیٹ پر ایک بڑے میاں اور بڑی بی بیٹھے تھے، ان سے بھی باتیں ہوتی رہی۔ بڑی بی نے کہا، بیٹی کتنے دن ہوئے شادی کو؟ سنبل اس سوال پر جھیپ سی گئی۔ پھر بڑی بی خود ہی کہنے لگی، اس کا مطلب ہے کہ نئی نویلی ہو ابھی؟ جی، اس نے گردن جھکا لی تھی۔ بڑے میاں کہنے لگے، لیکن بچوں کی عمر کم ہے ابھی۔ ارے جب ہماری شادی ہوئی تھی، جب کیا عمر تھی آپ کو یاد ہے؟ ہاں، کیا تھی بھلا؟ یہی کوئی 25 سال۔ دیکھیے جھوٹ نہیں بولے۔ ارے میں جھوٹ کہاں بول رہا ہوں، تو اور کیا؟ پھر آپ ہی بتا دیں۔ آپ 15 سال کے تھے اور میں 10 سال کی تھی۔ 10 سال کی تو تم اب بھی لگتی ہو۔ پاس نہیں آئیں گے آپ؟ بڑی بی نے کہا۔ ہم دونوں ان کی باتوں سے لطف لیتے رہے۔ پھر میں نے بڑے میاں سے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں جلال آباد جا رہا ہوں، وہاں ہمارے عزیز کی شادی ہے۔ بیٹے بہو کو فرصت نہیں ہے، ہمیں ہی اس عمر میں جانا پڑ رہا ہے۔ بڑی ہمت کی بات ہے۔ ہاں بھائی، کرنا پڑتا ہے، کمبخت ہے بھی آخری اسٹیشن۔ اچھا، میں نے دل میں سوچا کہ ہم بھی وہیں اتریں گے۔ پھر بڑے میاں کہنے لگے، بیٹا تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ جی ہم لوگ بھی وہیں جا رہے ہیں، میں نے بے اختیار کہا تھا۔ کسی عزیز کے ہاں جا رہے ہو؟ جی نہیں، ہوٹل میں قیام کریں گے۔ کیوں؟ ہوٹل کیوں؟ ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ بڑے میاں نے بے تکلفی سے کہا۔ نہیں جی، بہت شکریہ، آپ کا اتنا پوچھنا ہی کافی ہے، میں نے کہا۔ بڑی بی بولی، بی بی نئی نویلی دلہن تو نہیں لگتی ہو تم۔ اس بات پر سنبل کا چہرہ فک ہو گیا، وہ گھبرا سی گئی۔ بھئی وہ کیسے؟ بڑے میاں بولے، ارے بھئی دیکھو نا، نہ کوئی زیور، نہ ہی چمک والے کپڑے۔ بیگم
یہ ہمارا زمانہ نہیں ہے، آج کل تو ایک ایک روپے کے لیے لوگ قتل کر جاتے ہیں۔ اچھا کیا ان لوگوں نے کہ کوئی زیور ساتھ نہیں لیا، بیچارے بلا وجہ مصیبت میں ہی رہتے۔ ہاں ہاں، یہ تو بہت ہے آج کل۔ آئے اور سر پر پستول رکھی، سب کچھ لوٹا اور چلتے بنے جیسے ان کے باپ کا مال ہو۔ بیگم بہت سمجھدار ہو گئی ہو تم۔ ہاں ہاں، انہوں نے اسی انداز میں کہا، پھر چونک کر ایک ایک کی صورت دیکھنے لگی۔ ہم تینوں ہی مسکرا پڑے تھے۔ دڑی بھی تنک کر بولی، آئے تم سے زیادہ چالاک ہوں، جبھی تمہیں قابو میں کر رکھا ہے، ورنہ تم تو اس عمر میں بھی۔ بیگم، بڑے میاں نے مصنوعی غصے سے کہا۔ تو اور کیا، ابھی۔ بڑی بھی آگے کچھ کہنے ہی والی تھی، لیکن پھر ہمیں دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ نہیں بھائی، ہماری بیگم واقعی سمجھدار ہے، یہ حقیقت ہے، اور خبردار جو ان کا مذاق اڑایا کسی نے۔ اے تم ہی لگے ہوئے ہو، یہ بچے تو ہمارے اتنے اچھے ہیں، بڑی بی نے کہا۔ پھر بڑے میاں کافی دیر تک مذاق کرتے رہے اور بڑی بی چلبلاتی رہی۔ پھر ہم سنجیدہ ہو گئے۔ پھر ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی اور ڈبے میں ٹکٹ چیکر آ گیا۔ وہ سب کے ٹکٹ چیک کر رہا تھا۔ میں نے خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور سنبل سے کہا، سنبل؟ ہاں، وہ دیکھو ٹکٹ چیکر۔ سنبل نے میرے اشارے پر اسے دیکھا، لیکن وہ پر اطمینان نظر آ رہی تھی۔ ارے دیکھو، وہ اسی طرف آ رہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اب وہ ہم سے بھی ٹکٹ مانگے گا تو مانگنے دو، لیکن ہمارے پاس تو ٹکٹ نہیں ہے۔ ہم ٹکٹ بنوا لیں گے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اچھا، پھر میں خاموش ہو گیا۔ ٹکٹ چیکر ہمارے پاس پہنچ گیا۔ ٹکٹ، اس نے کہا، اور بڑے میاں نے اپنا اور بڑی بی کا ٹکٹ اسے دکھا دیا۔ پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوا۔ جی آپ کا ٹکٹ، اس نے مجھ سے کہا، اور میرے بجائے سنبل بولی، جی بات یہ ہے کہ ٹکٹ گھر پر بہت رش تھا اور ہمارا جانا ضروری تھا، اس لیے ہم ٹکٹ نہ لے سکے۔ اگر ہم لائن میں لگے رہتے تو گاڑی چھوٹ جاتی۔ اب آپ پلیز ہماری ٹکٹ بنا دیں۔ ٹکٹ چیکر نے تحمل سے ہماری بات سنی اور پھر کہنے لگا، کوئی بات نہیں، آپ کا ٹکٹ میں بنا ہی دیتا ہوں۔ آپ کا نام؟ اس نے جیب سے ایک پین اور ایک بک نکالی جو شاید اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ میرا نام سنبل ہے اور یہ شاہو ہے۔ جی جی، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے بک میں کچھ لکھا اور ایک چٹ پھاڑ کر ہمیں پکڑا دی۔ 1000 روپے، اس نے کہا، اور میں نے 1000 روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ ہمارے پاس سے آگے بڑھ گیا تھا۔ بڑے میاں کہنے لگے، بیٹا ہمیں بتا دیتے، ہم ٹکٹ بنوا لیتے تمہارا۔ نہیں جی، بس شکریہ، دراصل ہم پروگرام بنا چکے تھے، لیکن وقت پر بکنگ نہ ہو سکی، اس لیے میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ راستے میں ٹکٹ بنا لیں گے۔ چلو ٹکٹ تو بن گیا، اب کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جی بالکل، ہم نے کہا۔ اسی طرح کھیلتے ہنستے سفر اپنے اختتام کو پہنچا اور جلال آباد کا ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ اچھا خاصا بڑا ریلوے اسٹیشن تھا، لوگ آ جا رہے تھے، کئی لوگ مختلف چیزوں کے اسٹال لگائے بیٹھے تھے۔ سنبل نے اپنا بیگ ہاتھ میں لے لیا اور میں بڑے میاں کا سوٹ کیس اٹھانے لگا تو بڑے میاں بولے، ارے بیٹا یہ تکلیف کیوں کر رہے ہو؟ بابا آپ نے بیٹا کہا ہے تو پھر تکلیف کیسی؟ چلو شاہو، سنبل نے کہا۔ میں سنبل کی اس ادا پر بہت خوش ہوا۔ بہرحال ہم سامان اٹھائے ہوئے اسٹیشن سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر بڑے میاں نے ایک ٹیکسی روکی، پھر ٹیکسی ڈرائیور کی مدد سے وہ سوٹ کیس ہم نے ٹیکسی میں رکھوایا۔ اب بڑے میاں ہماری طرف مڑے، ہاں بھائی بچوں، کیا ارادہ ہے؟ کسی ہوٹل میں قیام کا؟ بھائی بیگم دیکھو، یہ بچے جا رہے ہیں، بیٹا ہمارے ساتھ چلو، بڑا اچھا ماحول ہے وہاں کا، تمہیں لطف آئے گا۔ اماں جی فی الحال ہمیں جانے دیں، ہم بعد میں آپ سے ضرور ملنے آئیں گے، سنبل بولی۔ اچھا ایڈریس لکھ لو، بڑے میاں نے مجھ سے کہا اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر بڑے میاں نے جیب سے پین نکال کر میری طرف بڑھایا تو سنبل نے جلدی سے پین لپک لیا، لائی میں لکھتی ہوں۔ پھر بڑے میاں نے ایک کاغذ پر سنبل کو پتہ نوٹ کرا دیا اور میں دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ عزت رہ گئی، ورنہ مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کے بعد بڑے میاں اور بڑی بی ہمیں دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے تھے۔ ہم لوگ بھی ایک اور ٹیکسی کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ٹیکسی والے نے ہمیں دیکھ کر کہا، صاحب جی ہوٹل جانا ہے؟ ہاں، یہاں کا بہترین ہوٹل ہے، شان ہوٹل، ہر طرح کی آسائشیں ہیں وہاں اور کرایہ بھی معقول ہے۔ اگر آپ کہیں تو ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور ہم دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئے اور ڈرائیور نے ٹیکسی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ پھر تقریباً 15 منٹ کے بعد ڈرائیور نے ہمیں ایک ہوٹل کے سامنے پہنچا دیا۔
اور ہم نے اس کا بل ادا کیا اور اندر چل پڑے۔ یہاں کمرہ حاصل کرنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ ایک بار ہمیں اس کا تجربہ ہو بھی چکا تھا۔ بہرحال یہ میری کمزوری تھی کہ میں آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کر پاتا تھا، اور شاید اس کمزوری کی وجہ میرا غیر تعلیم یافتہ ہونا تھا۔ کمرے میں آ کر بھی اس بارے میں سوچتا رہا۔ سنبل نے مجھے اس طرح سوچتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، کیا سوچ رہے ہو شاہو؟ کچھ نہیں۔ پھر بھی کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں اسے بتاؤں گا تو یہ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچے، لیکن میرا خیال ہے کہ اسے بتانا ضروری ہے۔ سنبل اس کو دور کرنے میں میری مدد کرے۔ ویسے بھی اس کو شریک زندگی بنانے کا میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ میں نے سنبل سے کہا، دیکھو سنبل، میں بھی ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ ماں باپ کی شکل میں نے نہیں دیکھی۔ ہوش سنبھالا تو خود کو دکان پر مزدوری کرتے ہوئے پایا۔ گاہکوں کا سامان ان کے گھر تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی۔ پھر مالک نے ایک کام سے مجھے فیروز آباد بھیجا۔ یہاں میں دلاور خان کے چکر میں پھنس گیا۔ تم خود سوچو کہ میں تعلیم کہاں سے حاصل کرتا، اور یہی وجہ ہے شاید کہ میں لوگوں سے بات کرتے ہوئے گھبراتا ہوں۔ اس وقت بھی میں پریشان ہو گیا تھا جب بابا نے مجھ سے پتہ لکھنے کے لیے کہا تھا، اور اس بارے میں سوچ رہا ہوں۔ سنبل مجھے دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب تم میرا مذاق اڑاؤ گی؟ کیوں؟ میں کیوں اڑانے لگی تمہارا مذاق؟ یہی کہ نہیں شاہو، میں صرف اس بات پر مسکرا رہی ہوں کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے تم گھبرا رہے ہو۔ یہ چھوٹی سی بات ہے تو اور کیا، بازار میں ہر طرح کی کتابیں مل جاتی ہیں۔ میں نے جتنا پڑھا ہے کم از کم اتنا تو میں آپ کو پڑھا دوں گی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ؟ جی۔ صرف جی نہیں، جی میڈم کہو۔ جی میڈم، میں نے بھی اسی انداز میں کہا اور وہ ہنس پڑی۔ میں بھی ہنسنے لگا تھا۔ سنبل نے پھر کہا، شام کو بازار چلیں گے، وہاں سے میں انگریزی، اردو بول چال کی اور ایسی ہی کتابیں لاؤں گی جن سے تمہیں جلد ہی ایسی جگہ پر بات کرنا آ جائے گا جہاں تم ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہو۔ پھر باقی تعلیم تو چلتی ہی رہے گی۔ بالکل ٹھیک ہے میڈم، میں نے پھر اسی طرح کہا تو وہ اور ہنسنے لگی۔ بہرحال زندگی کا یہ انداز بھی نرالا تھا۔ ایک اتنی اچھی لڑکی مل گئی تھی اور پھر یہ مورتی بھی میرے پاس تھی۔ اب زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس لڑکی کو دنیا کی تمام خوشیاں دوں جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دے سکتا ہے۔ اس سے نکاح کروں، پھر گاڑی خریدوں، ایک گھر خریدوں، اور اس کے بعد ہم لوگ وہاں مستقل رہیں۔ ویسے بھی نئی جگہ ہے، کوئی ہمیں جانتا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں سے تعلقات بناؤں گا اور سنبل مجھے پڑھنا بھی سکھا دے گی، اور اس طرح ہم دونوں ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ شام کو ہم ہوٹل سے باہر نکلے۔ پیسے اچھے خاصے تھے میرے پاس۔ بہرحال گھومتے گھامتے کتابوں کی ایک دکان پر پہنچے۔ وہاں سے سنبل نے 2-4 کتابیں خریدی تھی۔ پھر ہم واپس چل پڑے تھے۔ راستے میں گول گپے والے کی ریڑھی دیکھ کر سنبل رک گئی۔ کیا ہوا؟ میں گول گپے کھاؤں گی؟ اس طرح سڑک پر؟ تو کیا ہوا، لے لو نا۔ اس نے بچوں کی طرح ضد کی اور میں نے گول گپے والے سے 2 پلیٹیں بنانے کے لیے کہہ دیا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ مارکیٹ کے آخری سرے سے ایک لڑکی برآمد ہوئی جو تیزی سے بھاگ رہی تھی اور ساتھ ہی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ پھر اس کے پیچھے پیچھے 4 خطرناک شکلوں والے آدمی برآمد ہوئے جو جسامت میں بھی دیو نظر آتے تھے۔ وہ مسلسل اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ باقی لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں اور سنبل بھی اس کو دیکھنے لگے۔ وہ بھاگتے ہوئے اسی جانب آ رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی نے چھلانگ لگائی اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک جھٹکا دیا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ سالی کتیا، بھاگ کر کہاں جائے گی؟ چل۔ اس آدمی نے لڑکی کا بازو اس طرح موڑا کہ وہ پھر تکلیف کی شدت سے کھڑی ہو گئی، لیکن اٹھتے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا، جس کے نتیجے میں اس لڑکی کا ہاتھ اس آدمی کی گرفت سے آزاد ہو گیا اور لڑکی ایک بار پھر بھاگنے لگی۔ ادھر میں نے پھرتی سے لباس میں سے مورتی نکال لی، لیکن اس طرح کہ آس پاس کے لوگوں کو بلکہ سنبل تک کو احساس نہ ہو۔ پھر میں نے دل ہی میں خیال کیا کہ وہ لوگ ساکت ہو جائے، اور پھر سب لوگوں نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ چاروں جس حالت میں تھے اسی طرح ساکت ہو گئے۔ سنبل نے اچانک ہی میری طرف دیکھا اور میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر بھی معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ تم نے کیا ہے نا؟ اس نے سرگوشی میں کہا۔ تو اور کیا، میں نے بھی اسی طرح جواب دیا۔ تمام لوگ حیران و پریشان کھڑے تھے۔ وہ لڑکی بھی دور تک بھاگتی چلی گئی تھی۔ پھر اس نے پلٹ کر دیکھا اور بری طرح چکرا گئی۔ وہ بھی ان چاروں کی یہ کیفیت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ پلٹ کر ان کی طرف چل پڑی۔
उन चारों के करीब आकर उसने उन्हें छू कर देखा और जोर से एक चीख मारकर पीछे हट गई। उसके बाद उसने फिर भागना शुरू कर दिया। लोग हैरानी से मंजर देख रहे थे। मैंने गोलगप्पे वाले से कहा, भाई मेरे गोलगप्पे। अबे तुम्हें गोलगप्पे की पड़ी है, इधर नहीं देख रहे कि क्या तमाशा है? तुम्हें गोलगप्पे देने हैं या हम आगे बढ़े? नहीं नहीं, मैं बना रहा हूँ, उसने कहा और फिर वो गोलगप्पे प्लेट में रखने लगा। बाकी लोग भी अपने अपने कामों में मशगूल हो गए थे, लेकिन सबकी नजरें बार बार उस जानिब उठ रही थी। फिर पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया और थोड़ी देर के बाद पुलिस की गाड़ी आती हुई नजर आई। वो गाड़ी उन्हीं आदमियों के करीब आकर रुक गई। इस दौरान हम दोनों गोलगप्पे खाते रहे। मैंने एक हाथ में प्लेट पकड़ी हुई थी, चनाचा दूसरे हाथ में मूर्ति लेकर मैंने एक बार फिर दिल में ख्याल किया कि वो लोग मुतहरिक हो जाए। और वो मुतहरिक हो गए और हैरानी से चारों तरफ देखने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, पुलिस भागो। उन चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी में से उतरने वाले सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। फिर लोगों ने पुलिस को सारी बात बताई। हम लोग दूर से ये सारा तमाशा देख रहे थे और फिर पुलिस उन चारों को गाड़ी में बिठाकर चल पड़ी। उसके बाद हमने गोलगप्पे वाले के पैसे अदा किए और आगे बढ़ गए। सुम्बुल ने कहा, खूब तफरीह रही, लेकिन शाहू एक बात है। क्या? कभी अपनी इस कुव्वत का गलत इस्तेमाल मत करना। मैं वादा करता हूँ कि कभी इस कुव्वत का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। बस आप खुश? हाँ, उसने जवाब दिया। हम लोग वापस होटल में आ गए। खाने वगैरह से फरागत हासिल करने के बाद सुम्बुल किताबें खोलकर बैठ गई। उसने एक एक करके उन चारों किताबों में से पहला सबक मुझे पढ़ाया और मुझे उन्हें याद करने में मुश्किल ना हुई। फिर वो मुझे लिखने की मशक कराती रही। उसने आज मुझे हर्फ बनाने सिखाए थे। बहरहाल बड़ा मजा आ रहा था। फिर अचानक उसने कहा, शाहू अब तुम्हारे पास कितने पैसे रह गए हैं? अभी तो काफी सारे हैं, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जब ये खत्म हो जाएंगे फिर क्या? यही तो मैं पूछ रही हूँ, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। फिर जिंदगी कैसे गुजरेगी? कुछ ही दिनों में एक घर और गाड़ी खरीदूंगा, फिर हम उस घर में रहेंगे और उसके बाद निकाह कर लेंगे। फिर उसके बाद बस इतना काफी है, सुम्बुल ने कहा। बहुत से रंग उसके चेहरे पर सिमट आए थे। वो फिर कहने लगी, लेकिन ये सब तुम खरीदोगे कैसे? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। फिर हम लोग सोने के लिए लेट गए। काफी देर तक मैं इसी तरह अपनी जगह लेटा रहा था। फिर मैंने सुम्बुल को देखा, वो सो चुकी थी। मैं आहिस्ते से अपनी जगह से उठा और उस जगह पहुंच गया जहाँ किताबें रखी थी। फिर मैं जमीन पर किताबें लेकर बैठ गया। मैंने पहली किताब खोली, मूर्ति हाथ में पकड़ी और दिल में ख्याल किया कि इस किताब का एक एक हर्फ मुझे ज़बानी याद हो जाए। उसके बाद उस किताब का एक एक वर्क पलटता चला गया। फिर मैंने वो किताब एक जानिब रखी और दूसरी किताब उठा ली। इस तरह मैंने चारों किताबें याद कर ली थी। ना सिर्फ याद कर ली थी, बल्कि मैं किसी भी जगह से देखे और बगैर देखे उसके बारे में बता सकता था। इसके बाद मैंने उसी सफ़े को लिखने की मशक की। ये सब मेरे लिए भी बाइसे हैरानी था, लेकिन सब संपूर्णी के कमालात थे। फिर किताबें उनकी जगह रखकर मैं अपनी जगह आकर लेट गया। थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई।